بیچے خریدے تو آپ پہ کوئی وبال نہیں ہے، اس کو دے دیں کہ بھئی تم خود ہی خرید کے لاؤ اور بیچو، اس کا پروفٹ تمہارا۔ اس طرح کر لیں تاکہ پھر کوئی آئے گا تو آپ کی دکان سے خالی بھی نہیں جائے گا، گاہک ٹوٹے گا نہیں۔ تو غیر مسلم کو مقرر کر لیں۔ لاٹری وغیرہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں علماء نے اجازت دی ہے لاٹری سسٹم کی، کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ اس قسم کے معاہدات کرنا انہوں نے کہا شرعاً جائز۔ جیسے بہت سے آپ کے علماء یہاں پر مورگیج پر مکان لینے کو بھی جائز کہتے ہیں کہ وعدہ سود پہ قرضہ لے کے آپ مکان بنا سکتے ہیں، وہ لاٹری کو بھی جائز کہتے ہیں۔ اس میں بس مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء آپ کو منع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بعض اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی ایسے مفتی صاحب مل جاتے ہیں کہ جو لاٹری کے جواز کا فتویٰ دے دیں کہ جائز ہے اس کی کمائی وغیرہ، تو وہ بالکل رکھ سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم مکان کو بھی منع کرتے ہیں، وعدہ سود پہ قرضہ لے کے مکان بنانے کو منع کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ بہت سے علماء مفتیان کرام اس کے جواز کا فتویٰ دیں گے۔ اگر آپ ان کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر اگر نماز کا وقت ہو چکا ہو اور مؤذن نے کسی وجہ سے اذان میں تھوڑی تاخیر کر دی تو کیا سنت ادا کی جا سکتی ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے اور پھر سنت ادا کریں؟ دیکھیں، اذان جو ہے نا، یہ فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، اصل میں سنت کے لیے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مؤذن صاحب نے ابھی اذان نہیں بھی دی ہے تو آپ بالکل جا کے سنت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہیں تو اذان کا انتظار کر لیں، لیکن اس کے بغیر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مرد یا عورت کے لیے شادی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر مرد یا عورت شادی نہ کرے تو اس کو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو کہ شہوت کا غلبہ ہے، طبیعت میں اضطراب ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شادی نہیں کریں گے تو پھر مجھے ناجائز طریقوں سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہوگی۔ ایسی صورت میں تو شادی کرنا فرض ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، بلکہ اس میں دیر کرنا بھی گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یقین تو نہیں ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن طبیعت کا تقاضا بار بار ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ خوف ہے، خدشہ ہے کہ شاید زنا ہو جائے، یعنی شاید میں بھی، ایسی صورت میں شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ واجب ہے کہ شادی کریں، کیونکہ کبھی بھی آدمی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تیسری ہوتی ہے کہ نارمل صورت کہ کوئی غلبہ وغیرہ نہیں ہے تقاضائے نفسانی کا، اور انسان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت پہ قدرت بھی حاصل ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا، یا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے نارمل حالت ہو یا تقاضائے نفس والی حالت ہو، اس میں شادی کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو انسان تھوڑی تاخیر کر سکتا ہے، لیکن کرنی چاہیے شادی، کیونکہ شریعت اس کو محبوب رکھتی ہے۔ زکوٰۃ پر روشنی ڈالیں گا، شوہر یہ کہے کہ زکوٰۃ بعد میں پیسے ہو جائیں تو دے دیں گے، اجازت نہیں دیتا، اگر پیسے نہیں ہیں تو زیور نہ بیچو، تو گناہ کس پر ہے؟ بالکل شوہر پہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے تو پھر زیور، اگر کیش نہیں ہے تو زیور بیچنا فرض ہے۔ ایک دن بھی اگر تاخیر کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ یہ جتنے اپنے ذہن کو استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ آخرت میں پچھتائیں گے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر اسی شوہر کو کوئی یہ کہے کہ آپ زیور بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں، ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دیں گے، تو اب بتائیں یہ زیور کو دیکھے گا کہ 5 لاکھ کو دیکھے گا؟ اب کہے گا بیچو بیچو بیچو، کوئی بات نہیں، 5 لاکھ ملیں گے۔ تو بس ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وعدہ خداوندی پر اعتماد کر کے اخروی انعامات کو اپنے پیش نظر رکھ کر موجودہ مال کو اللہ کے راہ میں دو، اس کی پرواہ نہ کرو، تمہیں آخرت میں بہت بڑا انعام ملے گا۔ لیکن معاذ اللہ ہم دنیاوی انعام کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے انعام کو نظر انداز کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر بیوی دینے پہ راضی ہے اور شوہر زبردستی روکتا ہے تو گناہ گار وہ ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور آخرت میں اگر توبہ نہ کرے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر زیور زیادہ ہے اور اس کو مختلف غیر شادی شدہ بچوں کے نام کا الگ کر دیں، اور باقی جو زیور بچا صرف اس کی زکوٰۃ دینا، اور جو بچوں کے نام کا زیور رکھا اس پہ زکوٰۃ نہ دینا، کیسا ہے؟ یہ تو ایک بہن نے مجھے کویسچن کیا تھا ابھی مسجد میں، لگتا ہے انہوں نے دوبارہ لکھ کر دے دیا۔ اچھا ادھر نہیں ہے،
आवाज़ तो आपकी वैसी लग रही है, खैर छोड़ दें। अच्छा अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि देखें मसला ये होता है, एक तो होता है कि आप पहले यूँ समझ लें कि बच्चे दो तरह के हैं, बालिग और नाबालिग। अगर आपने कोई नाबालिग बच्ची है मिसाल के तौर पे, या नाबालिग लड़का है, उसके लिए ज़ेवर अलहदा कर दिया कि ये मेरे बच्चे का है, तो चाहे उसके कब्ज़े में दें ना दें, समझ लें आपकी ज़ाती मिल्कियत से निकल कर वो बच्चे की मिल्कियत में दाखिल हो गया। और नाबालिग पे चूँकि ज़कात नहीं है तो लिहाजा ना उस पर ज़कात बनेगी, और आपकी मिल्क में माल रहा नहीं तो आप पर भी नहीं बनेगी। लेकिन जब बालिग बच्चे होते हैं तो सिर्फ ये कह देना कि जी ये मेरे बेटी का है, ये बेटे का है, ये बहू का है, इससे माल आपकी मिल्कियत से नहीं निकलेगा जब तक कि आप अपने बेटा या बेटी के हाथ में देकर, कब्ज़े में देकर, और उन्हें मुकम्मल इख्तियार ना दे दें कि अब चाहो इसको बेचो, चाहे इस्तेमाल करो, चाहे किसी और को गिफ्ट दो। इस तरह जब आप मुकम्मल इख्तियार देते हैं तब वो माल आपकी मिल्कियत से निकल कर उनकी मिल्कियत में जाता है। खाली नाम मखसूस कर देने से वो माल आपकी मिल्कियत से नहीं निकलेगा। तो फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपने बालिग बच्चों को कहा भाई ये ज़ेवर बेटी तुम्हारा होगा, मेरे मरने के बाद ये तुम बेटा तुम्हारा होगा, तो उनकी मिल्कियत में नहीं चला गया, वो आपकी मिल्कियत में है, ज़कात माँ को ही अदा करनी होगी। हाँ, अगर बालिग बच्चों के कब्ज़े में दे दिया तो बस फिर माँ बरी ज़िम्मा है। या नाबालिग बच्चे थे उनके नाम किया तो वो नाबालिग बच्चों की मिल्कियत में चाहे कब्ज़ा ना दें वो दाखिल हो जाता है, उस माल पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर ज़ेवर माने सिर्फ बालिग बच्चों के नाम मखसूस कर दिए हैं कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, लेकिन उनके हाथ में कब्ज़े में नहीं दिया है, तो ये वालदा की मिल्कियत से बाहर नहीं निकलेगा, इस पर वालदा को ज़कात देनी ही होगी। लाइफ इंश्योरेंस देखें, अगर गैर मुस्लिम कंपनी हो और इसमें मुसलमानों के फ़ायदे के पहलू ज़्यादा हों तो लाइफ इंश्योरेंस की फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है, वो करवा सकते हैं। ऐसी अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कानूनन इंश्योरेंस लाजिम हो, जैसे हमारे पाकिस्तान में, मैं भी एयरवाई में बाकायदा वर्क करता हूँ, तो हम सब इंश्योर्ड होते हैं, जितने एम्प्लॉई इंश्योर्ड हैं। वो हम इस पर राज़ी नहीं होते, लेकिन वो लॉ है हमारे मुल्क का कि जितने भी एम्प्लॉई होंगे सब इंश्योर्ड होंगे, तो उसमें इंश्योरेंस बिल्कुल करवा सकते हैं और उसके बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगरचे मेरी अपनी सोच है, बहरहाल मैं आज तक मैंने कोई बेनिफिट उसका नहीं लिया है। हमें 3 लाख तक के इलाज मुआवजे की इजाज़त होती है पूरी फैमिली के, लेकिन कभी ऐसा होता है तो मैं अपने ज़ाती पैसे खर्च करता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ बेनिफिट, लेकिन बहरहाल वो शरन जायज़ है। तो ख़ुलासे कलाम ये है कि अगर गैर मुल्की कंपनी हो, यानी काफिर कंपनी, उससे करवा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें मुसलमान के फ़ायदे के पहलू ज़्यादा हों। और इसी तरह अगर क़ानूनी उसकी हैसियत है कि आपको करवाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कहा है, तो फिर आप करवा सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है। अमेरिकन स्टोर पे जो हलाल गोश्त मिलता है, खा सकते हैं कि नहीं? गोश्त के पैकेट पर लिखा होता है हलाल है। देखें, गैर मुस्लिम के पास कोई भी चीज़ पड़ी हो उसका कोई एतबार नहीं है, तो लिहाजा अगर वो हलाल लिख भी देते हैं, वो गोश्त बिल्कुल हराम है मुसलमान के लिए। हाँ, अगर आप मुस्लिम स्टोर पर जाते हैं, उस पे गोश्त पे हलाल लिखा हो या ना लिखा हो, आप बग़ैर तहकीक किए मुसलमान से गोश्त ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी आप मुसीबत में डाल रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछ लें भाई हलाल है, वो कहे हलाल है, तो मुसलमान का गोश्त आप बिल्कुल खा सकते हैं, यानी मुसलमान का गोश्त नहीं, मुसलमान से ख़रीदा हुआ गोश्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जाएं और मुसलमान से भी पूछें भी किस स्लॉटर हाउस से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, ये तहकीक की हाजत नहीं होती है। बाद हमारे भाई बहन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हम तो मालूम करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ फिर यहीं नहीं बल्कि आप पाकिस्तान में भी मालूम करें ना, वहाँ पर भी बहुत सारे कसाई ऐसे हैं कि जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ते हैं। शादी ब्याह के जो हॉल होते हैं उनमें जो खाना खिलाया जाता है, इसमें बहुत सारी मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं। 400-500 मुर्गियों का ऑर्डर होता है, इसमें 100 मुर्गी मरी हुई डालते हैं और वो खिलाते हैं। ये सब चोरियाँ पकड़ी गई हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पर भी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोई तहकीक नहीं करेगा, सब खा लेंगे। यहाँ पर आकर या सऊदी अरब जाकर एक एक मुर्गी के बारे में टांग उठा उठा के पूछेंगे कि मुर्गी की टांग सही है कि नहीं। तो इसलिए शरीयत हमारी ये कहती है कि अगर आप मुसलमान से ख़रीद रहे हैं तो आपको तहकीक की बिल्कुल हाजत नहीं है, उसका मुसलमान होना ही एतमाद करने के लिए काफ़ी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई हमारी बात ना माने तो उसकी मर्ज़ी है, फिर वो अपने लिए ख़ुद मुश्किल खड़ी करेगा।
میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے اور جس کی وجہ سے پیشاب کا بار بار آنا اسے روکنا محال ہے. اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرے ارادہ حج پر جانے کا ہے. اگر میں ڈائپر پہن لوں اور پیشاب نکل جائے تو میں کیا اس کو ناپاکی میں شمار کروں یا بے سے حج پہ جا سکتی ہوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورے حج کے اندر جہاں پر آپ کو پاکی ناپاکی کا دھیان رکھنا ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو نماز پڑھتے ہوئے، نمبر دو طواف کرتے ہوئے. یعنی مسجد میں چونکہ جاتے ہیں اندر پھر طواف، تو ان میں خیال رکھنا ہوتا ہے. تین کر لیں آپ، ایک مسجد میں جانا، نمبر دو طواف، نمبر تین نماز. باقی مینا میں آپ جائیں، میدان عرفات، مزدلفہ، کنکری مار رہی ہیں آپ ان کے، یا سعی کر رہی ہیں، سعی کے اندر بھی باوضو ہونا کوئی لازم نہیں ہے، بے وضو کر سکتی ہیں، تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جیسے اب آپ نے صورتحال بتائی، کوشش یہ کریں جیسے آپ مسجد میں جا رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ ذرا پاک ہو کر پھر چلی جائیں، تو مسجد میں داخلہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے. پھر تھوڑا بہت کچھ ہو جائے ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوں ہی جب آپ نماز پڑھنے لگیں یا طواف شروع کرنے لگیں تو تازہ وضو کر کے پھر اپنے آپ کو ذرا اس طرح ڈھک کر کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کر کے پھر آپ نماز شروع کریں یا طواف شروع کریں. اگر اس کے دوران ناپاکی نکل بھی جاتی ہے، نہ نماز ٹوٹے گی نہ طواف خراب ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے. لیکن جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں تو پھر واپس آ جائیں اور آنے کے بعد پھر پاک ہو کر دوبارہ جائیں، ورنہ ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر مسجد میں بلا ضرورت نہ ٹھہریں. اور کوئی مسئلہ ہے کسی کا؟ یہ بس میں لکھنے لگی تھی کہ جیسے مسجد میں ہم لوگ کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنے بڑے حال نہیں ہوتے، تو مسجد میں کبھی کبھی میلاد وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہاں پر کھانے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہم لوگ بیعت میں شامل ہوتے ہیں مسجد کی بیعت کرنے میں؟ دیکھیں مسجد میں کھانا تو منع نہیں ہے، معتکفین 10 دن تک مسجد میں ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ کوئی کھانا زمین پہ نہ گرے. اسی طرح مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ. تو اب وہاں بیٹھ کے باتیں شروع کرنا ایک مچھلی مارکیٹ سی بعض اوقات بن جاتی ہے. اور خصوصاً خواتین کا تو اللہ ہی بس حافظ ہے. کہتے ہیں کہ خواتین 2 وقت خاموش رہتی ہیں، ایک سوتے ہوئے، دوسرا جب یہ فوت ہو جائیں گی، ورنہ کبھی خاموش نہیں ہوتی. اتنی چی 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 بیان چل رہا ہوتا ہے پھر بھی. یہاں تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھی سمجھدار خواتین لگتی ہیں مجھے، تو سب بڑی خاموش بیٹھی ہے. لیکن مسجد کے اندر تو بہت زیادہ شور، تو ایسا شور تو شرعاً جائز نہیں ہوتا، لیکن کھا سکتی ہیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ ایک جو مسئلہ ہے، بعض بہنوں نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں میلاد کی محفل ہوتی ہیں اور بہت سی بہنیں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں چلی جاتی ہیں، یعنی حیض کے دن ہوتے ہیں اور مسجد میں آ جاتی ہیں. یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حالت حیض و نفاس ہو یا حالت جنابت ہو، مرد عورت دونوں کو مسجد میں داخل ہونا شدید حرام ہے، کیونکہ نبی کریم نے سختی سے منع فرمایا. ایسی میلاد کی محفل میں شرکت کر کے یہ سمجھنا یعنی ناپاکی کے دنوں میں کہ میرے درجات بلند ہوں گے، یہ شیطانی دھوکہ تو ہو سکتا ہے. شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی اور نہ دیتی ہے. تو اس لیے اپنے گھر پر رہیں اور ریکارڈنگ وغیرہ سن لیں، لیکن اس حالت میں مسجد میں جانا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. جو میلاد جو گھر پہ کرتے ہیں میلاد ہاں گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں وہ بالکل آ سکتی ہیں بہنیں اس حالت میں، کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں یاد رکھیں کہ قرآن کو چھو نہیں سکتی ہیں براہ راست. اگر جزدان میں لپٹا ہے تو چھو سکتی ہیں. اسی طرح اپنے جسم کے کسی لباس سے پکڑ نہیں سکتی ہیں. جیسے مثلا آپ نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے تو دوپٹے سے پکڑ لیا، یہ شرعاً جائز نہیں، یعنی اپنے پہنے ہوئے لباس سے. ہاں اگر آپ دوپٹہ اتار کر اس سے پھر پکڑیں گی تو پکڑ سکتی ہیں، کیونکہ اب وہ دوپٹہ آپ کا لباس نہیں ہے، علیحدہ حصہ ہو گیا. اسی طرح قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے پڑھنا منع ہوتا ہے ان دنوں میں، قرآن کو قرآن کی نیت سے. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، باقی منع نہیں ہوتا. لہٰذا غیر قرآن آپ پڑھ سکتی ہیں اس حالت میں، مثلا کلی کر کے درود شریف پڑھنا، دعائیں مانگنا، ذکر الہی کرنا، یا نعت شریف پڑھنا، یا میلاد کی محفل میں اور کوئی ذکر چل رہا ہے وہ سب آپ صلاۃ والسلام سب پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے. پھر اگر قرآن بھی پڑھ رہی ہیں تو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، قرآن کی نیت نہ ہو تو جائز. یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے بہت سی قرآن کی دعائیں ہوتی ہیں جن کو ہم قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اکثر ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی جو اللہ کی ثنا پر مشتمل آیات ہیں اللہ کی تعریف کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے. اس کو حالت جنابت، حالت حیض و نفاس میں اللہ کی اگر تعریف کرنا صرف مقصود و قرآن پڑھنا کی نیت نہ ہو تو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، باقی منع ہوتا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو طالب علم جیسے یہاں پر نیٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں تو ان حالات میں وہ بچیاں کیا مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے، اور مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں. نہیں، دیکھیں شرعی قوانین کی پاسداری کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر بچی بالغہ ہو چکی ہے تو اس حالت میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتی، یہ گناہ ہے. اور نیٹ پہ ان دنوں چھٹی کرے. اچھا، اب نیٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی پوری ایک آیت اس حالت میں پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنا منع ہے. تو پڑھنے کو عربی میں قراءت کہتے ہیں، پڑھنا. اور قراءت کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم ایک آیت پڑھے. تو لہٰذا اس حالت میں اگر بچی نے قرآن پڑھنا ہو وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن پوری ایک آیت نہ پڑھیں بلکہ لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں، وقفہ کر کے. جیسے مثلا الحمدللہ رب العالمین، اس طرح اگر پورا پڑھیں گے تو گناہ. لیکن اگر توڑ توڑ کے پڑھیں الحمد للہ رب العالمین تو پھر یہ شرعاً جائز ہے. تو یعنی ہجے کر کے یا اس طرح ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں تو اس کی شرعاً اجازت ہے. میلاد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، اور آپ کے پیدائش کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ان کا ذکر کرنا. تو یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے. اگر ناجائز ہوتا تو یہ باتیں قرآن میں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے کمالات کو ظاہر فرمایا، آپ کی فضیلت بیان فرمائی قرآن میں. اگر اس قرآن کو ہم بیان کر رہے ہوں تو کیسے ناجائز ہوگا؟ تو یہ میلاد منانا بالکل شرعاً جائز ہے، بالکل کوئی ناجائز نہیں ہے. جو یہ کہے، اب ایک اصول آپ یاد رکھیں سب بہنیں ہمارے ہاں، اور جو آپ کے ینگ بچے ہیں ان کو بھی آپ یہ سمجھائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد جائز ہے، آپ کہتے ہیں جائز، وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. تو کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، ناجائز ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے. آپ ان سے پوچھیں نا کہ جائز ہے ناجائز، وہ کہیں ناجائز، تو آپ کہیں آپ ثبوت لاؤ. پورے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی لا دیں اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے ایک حدیث ایسے لا دیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ. اگر لا کے دکھا دیں ہم نہیں منائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ رسول منع نہیں کر رہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اب بعض اوقات یہ بولیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے میلاد منایا تھا، صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو یہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ منع کیا تھا یا نہیں. ورنہ جس طرح اب آپ یہاں بہت سی قالین پہ بیٹھی ہیں، کوئی صوفے پہ بیٹھی ہوں گی، آپ نے جو لباس پہنے، کیا سب نے سرکار نے اس طرح کا کوئی پہننے کی اجازت دی تھی، حکم فرمایا تھا؟ لازم بات ہے نہیں. ہزاروں ہم کھانے کھا رہے ہیں، کیا سرکار نے کھائے تھے، اس کا حکم فرمایا تھا؟ نہیں. تو ہزار ہا چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. اور میں مثالیں اور بھی دے دیتا ہوں. یہ مسجد پر گنبد و مینار ہمارے سرکار کے دور میں نہیں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں، یہ بعد میں بننا شروع ہوئے تھے. اسی طرح پکی مسجدیں بعد میں بنی ہیں، اس زمانے میں تو کچی تھیں. قرآن پاک پہ زبر زیر پیش آیات کے نشانات پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے. 6 کلمے اس طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئے. اسی طرح جو دارالعلوم قائم ہوئے ان کے سلیبس مختلف کتابیں پڑھانا بعد میں. ایسی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جو حدیث کے مجموعے ہیں یہ بعد میں جمع ہوئے، پہلے تو نہ سرکار نے حکم دیا نہ سرکار کے زمانے میں تھے. یہ سب تو ہو جائیں جائز. اور میلاد منانا اس لیے ناجائز ہو جائے کہ جس سرکار نے نہیں منائی، یہ غلط بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے منع نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنے پاس سے جہالت میں اس میں غلط چیز شامل کرے تو ہم اس کو غلط چیز کو غلط ضرور کہیں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ایسی غلط نہیں ہے جس کو منع کیا جائے. لہٰذا جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے. اچھا بعض لوگ آپ سے کہیں گے اچھا بخاری میں دکھا دو، ہم مان جائیں گے. تو آپ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں میلاد منانے کو دکھائیں تو آپ مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک بخاری میں کچھ ہوگا تو صحیح ورنہ غلط.
تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں کچھ ملے تو مان لینا ورنہ نہیں ماننا، یہ چیز پوری بخاری میں دکھا دیں۔ تو آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں، تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا مطالبہ بھی غلط ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خرافات بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا۔ تو میرے آقا تو خود اپنی پیدائش کے وقت میں میلاد منا رہے ہیں۔ ایسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، جو کافر ہی مرا ہے، اس کی لونڈی ثویبہ تھیں، انہوں نے آ کے اطلاع دی ابو لہب مبارک ہو، آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے سخت عذاب ہے، لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب اس کے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ وہ ایک کافر ہے، ہم مسلمان، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، تو جب کافر کو جہنم میں راحت مل رہی ہے تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ بالکل میلاد منائیں، بڑی گھر میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو کرتے ہیں وہ اس کی برکات محسوس بھی کرتے ہیں۔ ہاں، ایک کویشچن ہے یہاں پر کہ بعض اوقات کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں تو نماز ہو جائے گی، یا پھر وہ وضو بھی رہ جاتا ہے کبھی کہ آپ اسی طرح دوسرا وضو بھی اسی نیل پالش کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ذرا میرا سوال رپیٹ کر دیں کیونکہ دوسری طرف آواز نہیں جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہوا ہے کہ نیل پالش وضو کے بعد اگر نیل پالش لگائی تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پھر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اسی نیل پالش پہ دوسرا وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ دیکھ لیں کہ نیل پالش پہ اگر وہاں کی کمپنی نے خود یہ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی ناجائز اور ناپاک چیز ملی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ، تو وہ تو ہے ناپاک۔ اگر آپ نے وضو کر کے بھی نیل پالش لگائی تو ناپاک نیل پالش لگائی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھی تو پھر یہ افواہوں اور وسوسوں پہ نہ جائے کہ جی شاید سور کی چربی ڈال دی ہو، شاید فلاں چیز، شاید سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، پھر وہ پاک ہے۔ اب اگر وضو کر کے ایسی پاک نیل پالش لگائی تو نماز ہو جائے گی، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ باوضو ہے۔ لیکن اب اگر اس وضو ٹوٹ گیا اور اس دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ نیل پالش وضو کو ناخن تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور حالت وضو جب انسان وضو کرتا ہے تو ناخن دھونا بھی فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا نیل پالش پہ وضو نہیں ہوگا، اس کو اتار کر پھر دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ ریپیٹ کر دیں پلیز کیونکہ ادھر بند ہو گیا تھا۔ تو نیل پالش کا مسئلہ اس کو سیٹ کر لیں پہلے ایک دفعہ، پھر بار بار نہ کروائیں۔ نیل پالش کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اس نیل پالش کے اوپر کوئی ایسی چیز، ایسا یعنی اس کی کمپنی نے کوئی ایسا چیز لکھی ہے کہ اس میں کوئی ناپاک ملا ہوا ہے، جیسے سور کی چربی، جیلیٹن وغیرہ جو سور سے حاصل کیا جائے، اگر لکھا ہو تو یہ ناپاک ہے۔ اس صورت میں تو اگر وضو کر کے بھی نیل پالش لگائی تو چونکہ ہاتھ ناپاک ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نیل پالش پاک ہو، اس میں کوئی ایسی چیز لکھی نہیں ہوئی، تو جب لکھی نہیں ہوئی تو اپنے گمان سے یا افواہوں سے ہم کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے کہ جی انگریزوں کی بنی ہوئی ہے تو ضرور کوئی ناپاک چیز ملی ہوگی، تو ایسا نہیں۔ شریعت جب تک یقین حاصل نہ ہو، آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا کمپنی نہ بتائے، تب تک کسی شے کو ناپاک قرار نہیں دیتی ہے۔ ایسی صورت میں نیل پالش پاک ہے، لہٰذا اگر وضو کر کے ایسی نیل پالش لگائی اور پھر نماز ادا کی تو بالکل نماز ادا ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیل پالش پاک تھی اور باوضو ہو کے لگائی تھی، لیکن اب وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا ہے، تو چونکہ یہ نیل پالش وضو کے پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکے گی اور ناخنوں کو دھونا فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا وضو نہیں ہوگا، نیل پالش اتار کے ہی وضو کرنا ہوگا۔
यहाँ पर बहुत से लोग कोशर जो जूश लोगों का गोश्त है उसको हलाल समझ के ले लेते हैं, तो ये देखिए मसला ये है कि नहीं, बिल्कुल ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अब जो यहूद या नसारा हैं यानी ईसाई हजरात, ये अपने मज़हब से बहुत दूर हो चुके हैं। जो असल मज़हब था ना, तो ये इससे बहुत दूर हो चुके हैं। इसीलिए आप देखें, चूँकि ये क्रिश्चियन जो हैं ये ना चर्चों में जा रहे हैं, ना कुछ चर्च बिक रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं। मैं आपको आसान सी एक मिसाल से बस समझाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। हम मुसलमान अपने मज़हब के बहुत अपने आप को करीब समझते हैं, लेकिन लाखों मुसलमानों को खड़ा करके उनसे बेसिक्स पूछ लें, उनको अपने दीन की अलिफ बे पता नहीं होती। तो जब हम मुसलमानों को पता नहीं है, तो फिर आप ये कैसे गुमान कर सकते हैं कि यहूद या ये ईसाई ये बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं? हालांकि इनका तो मज़हब भी नाक़िस और नामुकम्मल है। हमारी तो तालीम शरअ बिल्कुल मुकम्मल है। तो लिहाजा अब जो यहूद या नसारा हैं, इनके ज़बीहा पर एतमाद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इनका ज़बीहा खाना जायज़ नहीं होगा। इनका मस्जिद में ये क्या ये जो नॉन मुस्लिम है ये मस्जिदों में जा सकते हैं? जैसे दावत की नीयत से हम लोग बुलाते हैं उनको, अपने जाने वालों को। देखिए, एक तो जैसे यूके के अंदर है कि स्कूल्स के विज़िट करवाते हैं ये लोग मुख्तलिफ़ इबादत गाहों में। मुसलमान बच्चों को चर्च में ले जाते हैं और क्रिश्चियन बच्चों को मस्जिद में ले आते हैं। ऐसी सूरत है, वो तो कानूनी मुआमला है, आप रोक ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि कोई क्रिश्चियन या यहूद ये चाहता है कि मैं मस्जिद में आके कुछ सीखूं, मज़हब को समझने की कोशिश करूं, तो ऐसी सूरत में इनको आने दिया जाए, मना ना किया जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग ईमान कबूल करने की नीयत से मस्जिद में आते थे, फिर ईमान कबूल किया है, तो लाजिम बात है वो हालत कुफ्र में आ रहे हैं, और हो सकता है नापाक भी हों, लेकिन मस्जिद में आते थे, सरकार ने मना नहीं फरमाया। तो अगर वाकई किसी यहूदी या ईसाई के मुसलमान होने का गुमान हो और आपको यकीन हो कि ये करीब आएगा, बैठेगा, बयान सुनेगा, तो इसका जहन बदल जाएगा, तो फिर उसको आने दिया जाए। लेकिन वैसे ही कोई दोस्त कहे, कोई क्रिश्चियन दोस्त है कि चलो यार मैं तुम्हारी मस्जिद देखना चाहता हूँ और ऐसी बस मुझे ले चलो, तो यूँ शौकिया किसी को लेकर ना जाएं, क्योंकि ये नापाक होते हैं, मस्जिद में आना सही नहीं है। तो अगर उनके ईमान लाने की उम्मीद हो तो फिर ला सकते हैं। अगर किसी को हैज़ है तो वो ज़ियारत कर सकती है कि नहीं? किसकी ज़ियारत? जो यहाँ पर मोए मुबारक हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। निगाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मिसाल के तौर पे मस्जिद हराम से बाहर, जैसे होटल है, ऊपर होटल में है और वो काबतुल्लाह पे उस औरत की निगाह पड़ रही है, तो शरन बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो हालत हैज़ निफास में हो। निगाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बिल्कुल कर सकती हैं ज़ियारत। और हालत हैज में अगर कोई नात पढ़े ऊंची आवाज़ में, जैसे लेडीज़ के मिलाद में होता है कि नात पढ़ना और बावा बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पाक पढ़ना। देखिए, दो चीज़ें मिला रही हैं, एक है कि हैज़ में पढ़ना और एक है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ना। जी दोनों में, क्योंकि लेडीज़ का तो हालत मिलाद है। हैज़ में तो अभी मैंने आपको बताया कि कुरान पढ़ना मना है, बाकी सब जायज़ है, ठीक है। और बुलंद आवाज़ से पढ़ने में ये है कि अगर कोई स्पीकर, आपके यहाँ तो स्पीकर्स वगैरह होते नहीं हैं, अगर औरत औरत के लिए ही पढ़ रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद हो गई, किसी गैर मर्द तक पहुँच गई, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि रोड के किनारे टेंट वगैरह लगा के फिर बाकायदा माइक पर औरतें नाते पढ़ रही होती हैं और दूर दूर तक मर्दों तक आवाज़ जा रही होती है, वो मना होगा। लेकिन यहाँ अगर कमरे में हैं, औरतें हैं सब, तो उनके लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आवाज़ बुलंद भी हो सकती है। मिलाद में जो लोग कहते हैं कि भर दो झोली मेरे आका, क्या ये ठीक है? जी हाँ, इसमें कोई हरज नहीं है, अक़ीदा ठीक होना चाहिए। इसमें अक़ीदा ये होता है, पहले ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से ही तलब करना अफजल और औला है, ठीक है, क्योंकि वही देने वाली ज़ात है। नंबर दो, अक़ीदा ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला की अता के बगैर कोई एक तिनका भी उठाकर हमें नहीं दे सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है नेमतें, फिर वो आगे तकसीम कर सकते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं, तो वो माँ बाप तो नहीं पाल रहे, हकीकतन अल्लाह ही पाल रहा है, लेकिन हम उनकी तरफ निस्बत करते हैं, जी माँ बाप ने पाल पोस के जवान कर दिया। ऐसे ही होता है कि जो कहते हैं भर दो झोली मेरे आका, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको अता फरमाई हैं वो हमें भी अता फरमा दें। तो ये सही अक़ीदे के साथ अगर ये जुमला कहा जाए तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि जब गैर मुस्लिम वो इस्लाम की स्टडी करे, लेकिन अभी वो इस्लाम उसने कबूल नहीं किया, अगर वो अस्सलाम वालेकुम आपको कहते हैं, तो आप क्या उनको पूरा सलाम का जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बस उसमें नीयत ये कर लें, जैसे अस्सलामु अलैकुम का मतलब है अल्लाह ताला आप पर सलामती नाजिल फरमाए,
اور وعلیکم السلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے. تو اگر غیر مسلم کو آپ کریں تو یہ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دینے کے ساتھ تجھ پہ سلامتی نازل فرمائے. اچھا، جواب دینا اس لیے بہت ضروری ہے اس دور کے اعتبار سے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے کسی کا تو وہ اسلام سے بدظن ہوگا کہ یہ لوگ ہم سے کھنچتے ہیں، شاید اسلام دور رہنے کا یا ہمیں حقیر سمجھتے ہیں. تو آج کل ماحول بھی ایسا چل رہا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ سے بدظن ہوتا ہے. تو اس لیے سلام کرنے میں، جواب دینے میں کوئی حرج نہیں. اور جزاک اللہ کہنا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزا کا مطلب تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تو اس میں ہمیشہ نیت یہ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کی دولت دے کر بہترین بدلہ عطا فرمائے. جیسے جو نان مسلم ہے، جیسے ہندو ہو، سکھ ہو، یہ ست سری اکال، یہ نمستے، یہ جب کہتے ہیں تو مسلمان کو ہمارا آگے سے جواب کیا جواب ہونا چاہیے؟ مطلب ہائے ہیلو کر دیں بس ان کو، اور کیا کریں آپ. یہ انہی کے الفاظ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. ان کے مخصوص الفاظ تو استعمال ہی نہ کریں. اگر آپ کریں گے یہ چیز بچوں میں سرایت کر جائے گی، اور پھر یہ کہ مذہب اسلام کی جو شعار ہے وہ ختم ہوگا. یعنی ان کا شعار ہمارے اوپر غالب آئے گا. جو انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں آپ ان کا حال دیکھیں گھروں کے اندر کیا ہو گیا. آپ سے سب بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا بات کریں؟ سب آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے اپنے اپنے مسائل کے بارے میں. اب اور کوئی مسئلے رہ گئے؟ اپنے اپنے جو پرسنل مسئلے ہیں. اصل میں یہ ان سب کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور صبر و تحمل سے کام لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ آزمائشیں اور امتحان رکھے ہیں. یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی وظیفہ دیتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مخصوص کر رکھا ہے. آپ چاہے وظیفہ کریں نہ کریں، اپنے وقت پہ ہی چیز اپنے وقت پہ ہی کام ہوتا ہے. کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فیصلوں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کو بدل دے. اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. کلمات سے مطلب اللہ کے فیصلے. اور ولا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں، اب یہ جو دعائیں ہیں، وظائف ہیں، یہ وسیلے اختیار کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ وظیفہ اسی وقت کام دے گا. جادو ٹونا جیسے لوگ ہم پہ کروا دیتے ہیں، وہ اسی وقت اثر انداز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اب میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں، ہم جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کرے فوراً. تو ہم دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں. اگر نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، بظاہر وہ کام نہیں ہوتا، تو ہم شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. لیکن تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو بہت سارے احکام بیان کیے ہیں. ہم اس کے جواب میں اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس نے علم سیکھنے کا حکم دیا، ہم نہیں سیکھ رہے. وہ نمازیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتی خواتین. وہ پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، سب بہنیں مکمل پردہ نہیں کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت چغلی سے منع کرتا ہے، اس کے بغیر عورتوں کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. شوہر کے ادب اور احترام کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ادب و احترام نہیں کرتی ہیں. گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، گناہ سے ہم نہیں بچتے ہیں. ابھی آپ لوگ باتیں کر لیں یا پھر مجھے یہاں پہ لگا کے آپ لوگ آپس میں باتیں کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ سن لیجئے ذرا بات. اگر کچھ ایک تو جس کو اپنے مطلب کا مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے وہ خاموش رہتی ہیں، باقی ساری باتیں کر رہی ہوتی ہیں. جب سیکھنے کا موقع ملے سیکھ لیں ایک دفعہ ایک بات، تو آپ کے فائدے کے میں کہہ رہا ہوں، باقی میرا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا کہنا خود نہیں مانتے. گھر میں جب نماز نہیں پڑھی جائے گی، گناہ ہوں گے، قرآن پاک کھول کے نہیں پڑھا جائے گا، علم دین سیکھا نہیں ہوگا، تو برکت کیسے پیدا ہوگی آپ یہ بتائیں. ہم تو اللہ کا کہنا نہ مانیں اور ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اشاروں پہ چلتا رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے،
علم دین سیکھنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، پھر کوئی مصیبت ٹک جائے تو مجھے میرا نام بدل دیں آپ۔ ہم اللہ کا کہنا نہیں ماننا چاہتے مکمل طور پہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام کرتا رہے۔ یہ تھوڑا سا بہنوں مشکل چیز ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اطاعت باری تعالیٰ کی طرف آئیں اور مکمل مطیع و فرما بردار بنیں۔ یعنی اب یہ نہیں کہ ہاں جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں، صرف نماز پڑھنا ہی تو پورا مذہب اسلام نہیں بن گیا نا، اور بہت ساری چیزیں۔ اسی لیے میں آپ کو علم سیکھنے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ علم دین سیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ تو سب کے دیکھیں بہت سارے مسائل، اب ایک ایک کے مسئلے ہم سنیں گے تو ایک ایک گھنٹے نکل جائیں گے۔ تو بس جو ابھی آپ کی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، میں ایک آپ کو بہرحال وظیفہ دے دیتا ہوں، اور اس کی مجھے اجازت ہے تو میں آپ کو بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن کسی غلط اور ناجائز کام کے لیے استعمال نہیں کیجیے گا، ورنہ الٹا پڑ جائے گا یہ آپ کے اوپر۔ پھر آپ پاگلوں کی سی حرکتیں کریں گی اور لوگ آپ کو پھر وہ مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیں گے۔ ہاں، تو بالکل جائز کام کے لیے آپ کر سکتی ہیں، میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جمعے کی نماز، جمعے کے دن عصر کی، آپ سن لیں غور سے سن لیں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد عصر پڑھ کر پھر بیٹھی رہیں اور یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یعنی اسی ترتیب سے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نا پہلے اللہ کا نام آتا ہے، پھر رحمان، پھر رحیم، اس یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ بغیر گنتی کے پڑھتی چلی جائیں مغرب تک۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کی نماز بالکل اول وقت میں پڑھیں، پھر تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا نا۔ جیسے آپ نے عصر کا وقت شروع ہوا تو ذرا آدھا پونا گھنٹے بعد عصر پڑھی، اب مغرب کے درمیان جیسے 15 منٹ 20 یعنی 15 منٹ تو نہیں، 20 منٹ تو کم از کم ہونا چاہیے، تو 20-25 منٹ فاصلہ ہے۔ اب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں حتیٰ کہ مغرب کا وقت آ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ تو اکابرین نے فرمایا کہ 3 جمعے نہیں گزرنے پائیں گے کہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، تو یہ لیکن جائز کام کے لیے آپ کریں۔ اچھا، اگر گھر میں تنگ دستی یا پریشانی ہے، اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں جائیں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کریں، اور اگر کوئی نہ ہو تو سلام جنوں اور فرشتوں کو کرنے کی نیت کر لیں۔ ہر گھر میں جن بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ شریف۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھ لیں ایک دفعہ۔ یہ 2 کام کر کے دیکھیں، گھر میں انشاءاللہ نہ کبھی فکر و فاقہ ہوگا، نہ کوئی تنگ دستی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ بس 2 کوشچن ہے۔ جی بولیے بولیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے جیسے مطلب اولاد نہیں ہے جی اور میرے ماں باپ کا دیا ہوا میرے پاس زیور ہے جیسے اپنے، صحیح۔ تو میں نے مطلب وصیت میں لکھ کے جیسے کہ اپنے بہن بھائیوں کا نام اور یہ لکھ کے رکھا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے اس زیور میں میرے ہسبینڈ کا مطلب حصہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی دیکھا آپ کو سمجھایا، صرف لکھ کر رکھ دینے سے آپ کا کچھ یا بھی ان کے بہن بھائیوں کا بھی مطلب ان کے بھی مطلب میں نام لکھوں جیسے؟ نہیں، یہ آپ کا جو مال ہے نا، آپ کا مال اگر آپ کے ماں باپ ہیں انہیں، آپ کے بہن بھائیوں اور شوہر کو ملے گا، بس باقی کسی کو نہیں ملے گا۔ جی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ اور آپ کے شوہر، شوہر کے ماں باپ، شوہر کے بہن بھائی، وہ ان کو نہیں ملتا حصہ، آپ کا نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے شوہر کا ہے، وہ فوت ہوں گے تو ان کو پھر حاصل ہوگا۔ ان کے بہن بھائی؟ ہاں، اس میں پھر آپ کا ہوگا، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں کو ہوگا۔ ایک بہن ہے تو کسی وجہ سے انہوں نے ابارشن کروا لیا، ابارشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ مطلب اس کی وجہ پتہ چلے تو پھر میں جائز ناجائز بتاؤں گا نا کہ کیا وجہ تھی، کیوں کروایا۔ جی، اس کی یہ وجہ تھی کہ ان کے بیبی ہوا تھا تو فوری سے دوبارہ بیبی ہو گیا، مطلب حالات ایسے نہیں تھے اس کے کہ وہ مطلب ایک اور بچہ نہیں تھی، پہلے سے 3 بچے تھے ان کے، پھر ایک چوتھا ہو گیا، چوتھے کے بعد دوبارہ سے نا تو وہ ہاں، اگر ایسا ہے کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے دیکھیں عورت کی صحت کا مسئلہ، ہاں جی کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ افورڈ نہیں کر سکتی، ماں کی صحت کو شدید نقصان نہیں، ہوگا وہ یا مطلب بچہ تانگ دستی کی وجہ سے جی میں اس نے، بتا رہا ہوں ہاں ایک جی، بات، یہ چند چیزیں سن لیجئے تو بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ عورت کی صحت کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا،
کہ ماں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ اب یہ پیشاب کر رہا ہے، ابھی وہ یہ مسئلہ تو وہ نہیں سنبھال پائے گی. یہ بھی ایک شرع عذر ہے. تیسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کھائیں گے پئیں گے کہاں سے بچے، یہ جو ہے یہ نظریہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. رزق کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے جی ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، تنگ دستی ہے گھر میں، تو اس وجہ سے ابارشن نہیں کروا سکتے، یہ گناہ ہوگا. کیونکہ اس میں وعدہ خداوندی پر عدم اعتماد ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ گناہ ہے. باقی اگر بچے زائد ہیں، ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، ماں کی صحت کو نقصان، بچے کی صحت کے نقصان کا اندیشہ ہے، یا بعض بہنوں کو آپریشن سے بچے ہوتے ہیں، مزید ہوں گے تو پھر اس کی جان کو خطرہ، ایسی صورت میں بالکل کروا سکتے ہیں. تو اگر بالفرض انہوں نے تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے کروا لیا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ ایسا نہ کریں. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب کا تیری بارگاہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اللہ تعالیٰ ان گھر والوں پر خاص طور پہ اور تمام حاضرین پر عمومی طور پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. ان سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما. انہیں رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ان کی تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے. حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے. اے مالک و مولا انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہے، یا رب کریم اسے ختم فرما. آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اپنے ماں باپ کا تا حیات فرما بردار رکھنا. تا حیات ہر قسم کی گندی صحبت اور ہر بری عادت سے محفوظ فرمانا. اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمانا. اے مالک مولا ہمارے تمام گھر والوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا دے. ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و ہمت مرحمت فرما دے. اے مالک مولا ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما. ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے. ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے. یا رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما. رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما. مدینہ منورہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرما دے. اے مالک مولا میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا. اے مالک مولا ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا. جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.